बुखारी साहब एक कमरुल इस्लाम साहब ने यूनाइटेड स्टेट्स से पूछा है कि हमारी what are the plans to connect our next generations to Pakistan? How can they be attracted back to visit Pakistan? یہ انہوں نے کوشچن کیا. یہ میرے خیال ہے ہر اوورسیز پاکستانی اسپیشلی جو یورپ اور امریکاز میں رہتا ہے اس کے بارے میں اپنی نئی جنریشن کے بارے میں جاننا چاہتا ہے. ہاؤ کین دے بی اٹریکٹڈ بیک ٹو پاکستان, اور آپ کے کیا پلانس ہیں اس بارے میں؟ سر دیکھیں, اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. میں پولیٹیکل نہیں ہونا چاہتا, لیکن میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر اس میں دے دوں. دیکھیں, ڈس ایسوسیشن ملک کے ساتھ کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ دا کنٹری پرہیپس ڈزنٹ ہیو اینی تھنگ ٹو آفر یو اینی مور. بیچ میں ایک ہماری جس قسم کی گورنمنٹس تھیں پہلے, جو ینگر جنریشن تھی, ان کے لیے کیا ہوپ تھی پاکستان میں, وہ کس چیز پہ فخر کرتے پاکستان میں؟ جو ان کا لیڈر ہوتا تھا وہ یا تو کرپشن کے الزاموں میں پھنسا ہوا ہوتا تھا یا کسی اور چیزوں میں. تو دے ڈڈنٹ ریئلی ہیو اینی تھنگ ٹو لک فارورڈ ٹو. نہ وہ پاکستان چھٹیوں کے لیے, نہ ٹورزم, نہ اکنامک ٹائز کوئی تھے. تو ایک 2 یا 3 سال کا ایک پیریڈ آیا تھا جنرل مشرف کے اندر, جہاں اوورسیز پاکستانی بڑے فخر سے پھرتے تھے کہ وہ اوورسیز پاکستانی تھے, اور وہ بھی ایک بڑا شارٹ لیو تھا 2 سال کے لیے. اب کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں, مین چیز 2-3 چیزیں ہیں. ٹورزم, آپ کی آئیڈینٹی آپ کی ٹورزم سے بھی بنتی ہے, آپ کی برانڈنگ سے بنتی ہے. انکریڈیبل انڈیا نے اپنے NRIs کو کیسے اٹریکٹ کیا؟ انکریڈیبل انڈیا, میڈ ان انڈیا, دیز کائنڈ آف تھنگس. ہم ایک برانڈ پریپیئر کر رہے ہیں, انشاءاللہ بہت جلد تیار ہو جائے گا. اٹس بیسکلی ریڈی, لیکن اس کو 1-2 اس کے جو ویڈیو کے شارٹس ہیں مجھے پسند نہیں ہیں, تو وہ چینج کرنے ہیں, اور پھر ہم اس کو بہت بڑے انٹرنیشنل طریقے سے لانچ کریں گے. تو ایک ہے کہ آپ کی برانڈنگ, آپ کی مارکیٹنگ, آپ کا ٹورزم, جو آپ کو ایک ورلڈ میپ پہ بٹھائیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اکنامک ٹائز پیدا کریں, ایک ایسا ہیبیٹیٹ پیدا کریں جو آپ کو, جو اوورسیز پاکستانیز اسپیشلی جو ینگسٹرز ہیں, وہ آ کے یہاں ایک پاکستان ایک انیبلڈ انوائرمنٹ ہو جو آپ یہاں انویسٹ کر سکیں. جب آپ کی انویسٹمنٹ آتی ہے, اکنامک ٹائز آتے ہیں, تو نیچرلی آپ کا ایک لنکیج بھی آتا ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا, ہمیں پاکستان کو ایک ایسا ایٹماسفیئر بنانا ہے کہ ہر پاکستانی ایٹ لیسٹ سال میں 1 دفعہ آ کے, اگر وہ افورڈ کر سکے, وزٹ کرے پاکستان کو. اور وزٹ بھی آسان کرنا ہے. میں پہلے دن سے میں نے کیبنٹ میں ایک دفعہ میں نے PM کو بولا تھا کہ کون آنا چاہتا ہے پاکستان. میں تو اگر میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا تو میرے لیے پاکستان آنا بہت مشکل تھا. میں لنڈن رہتا تھا, وہاں میں فیملیز کو دیکھتا تھا. اللہ نے تو چلو مجھے تو دیا ہے, تو میرے لیے کوئی ایشو نہیں تھا, میں سال میں 20 دفعہ آتا تھا. لیکن میں اور فیملیز کو دیکھتا تھا, ان کے 4 فیملی ممبرز ہوتے تھے, مشکل سے ان کو 21-28 ڈیز کی ہالیڈے ملتی تھی سال کی. ان کو پاکستان ویزا لینے کے لیے ان کا کچھ ویزا ہوتا تھا 300 پاؤنڈ کا. تو آپ کے 1200 پاؤنڈ تو صرف ویزا اپنے ملک کے لیے جانے کے لیے آ جاتے تھے. اوپر سے ٹکٹ مہنگا ہوتا تھا, اور ویزا لینا بھی مشکل ہوتا تھا. پہلے تو ایمبیسی جاؤ, گالیاں کھاؤ, مشکل سے ویزا لگاؤ, مہنگا ٹکٹ لو, پاکستان جاؤ اور خرچے ہوں. اس کے مقابلے میں آپ اگر لنڈن میں ہوتے تھے, آپ کو 15 پاؤنڈ کا لگتا تھا ٹرکی کا ویزا, اور آپ 3 گھنٹے میں یا 4 گھنٹے میں آپ ٹرکی پہنچ جاتے تھے. آپ کا سٹے بھی بڑا آسان ہوتا تھا, ویزا آن ارائیول آپ کو ملتا ہے, اور یہاں اپنے ملک آنے کے لیے مشکلات تھیں. ان چیزوں کو ہمیں ایز آؤٹ بھی کرنا ہوگا کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو صحیح طریقے سے اٹریکٹ کریں. ابھی ہم نے ایک ایپ بنائی ہے جو گھر پہ بیٹھے ہوئے آپ کو ویزا انشاءاللہ ملے گا یا آن ارائیول. اس کی بھی پریزنٹیشن انشاءاللہ اگلے ہفتے 2 میں ہے. تو ایسی چیزیں وی نیڈ ٹو اسٹارٹ ورکنگ ایٹ انیبلنگ انوائرمنٹ. ہمیں یہ بھول جانا چاہیے کہ جی آپ سب ہمیں مارنے آ رہے ہیں, آپ پاکستانی ہیں, آپ کا پاسپورٹ اور ہے آپ کے پاس, آپ جسٹ گیٹ آن اے پلین اور آپ کو آن ارائیول ویزا ملنا چاہیے. اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے جتنی ہم نے بنائی ہوئی ہے.